جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا، 1 سال کے بعد احد آئی تھی، 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جو درہ تھا نا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا تو تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے۔ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہوگی۔ دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا، اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دونوں چیزیں بتا دینا۔ جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کو اونٹ کا اتنا جھکا ہوا تھا، اتنی عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ فاتح تھے۔ تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے، اور مجھے امید ہے جب ماؤں کو سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیوں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے۔ آنیسٹلی کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے پاکستان میں بھی سلامتی رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیا میں بھی سلامتی رکھے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس وقت آج آپ یہ بات اچھے سے سمجھیں گے کہ کسی ایک انسان کا غلط فیصلہ، کسی ایک انسان کا غلط فیصلے کا حکم دے دیا نا، تو دوسری طرف جو بے گناہ بے انتہا لوگ مارے جاتے ہیں، وہ یہی بات تھی کہ پوری امت کا قتل ہو جاتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی بے گناہ مریں گے، ادھر بھی بے گناہ مریں گے، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے جوار رحمت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث ہے، ہمیشہ کی طرح حدیث ساری پیاری ہے الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بلکہ ایک نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اچھا بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشانی، سخت مشکل میں ہوتے تھے تب وہ جو دعا مانگا کرتے تھے۔ تو مشکلیں تو ہماری سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حالت میں آتی رہتی ہے نا،
تو اس لیے اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے اور یاد کر لیجئے. تھوڑے سے ورڈز مشکل ہیں لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد. کہ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے آتی ہوں؟ کہ جہد البلائی، سخت مصیبت، سخت مشقت سے. اب دیکھیے کہ مشقت جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بوجھ ہمارے اوپر پریشانیوں کا اور ذمہ داریوں کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا جو موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اب نئی نسل میں آپ دیکھیے انہوں نے جاب پہ بھی جانا ہے، ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر کئی دفعہ بیمار، گھر کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پڑتی ہے کہ انسان جو ایک مطلب گھر کی جو ایک بیٹی فار ایگزامپل یا ایک بیوی ہے یا ایک بہو ہے یا جس کے اوپر یہ مشقت پڑتی ہے نا، اس کا سانس بھی نہیں نکلتا. اتنی مشکل، ابھی ایک کام سے نکلے دوسرے کام میں، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس لیے اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اجر بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے بڑی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی اتنی بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ میاں بیوی اکیلے ہیں، بچے باہر جاب پہ چلے گئے، گھر علیحدہ ہو گئے اس طرح سے، اور وہ اکیلے رہ گئے. اب وہ جو ایک بندے پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ جہد البلا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا. اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب چوائس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، you have to do it. اب وہ کہتے ہیں نا جوڑ جوڑ میں بندے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پڑتی ہے تو اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ وقت سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں من جہد البلائی، اس سخت مصیبت اور سخت مشقت سے، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ کہتے ہیں بدبختی کو پا لینے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے بندے سے. ایسی بدبختی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدبخت انسان جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے. اللہ اکبر. اور پھر وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، کہ وہ دعا مانگا کرے یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو غائب نہیں جانتی، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یوزلی دیکھیں جب بچوں کے لیے بھی ایون دعا کرتے ہیں تو یہ مانگا کریں گے یا پاک پروردگار ان کو دین کی طرف بھی امتحان میں ڈالے بغیر لے آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید بندہ واپس آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان نیکی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ابھر آتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ ایک خالص انسان تھوڑا ہوتا ہے اندر سے، اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے اللہ میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. اور کئی دفعہ پتہ ہے کوئی اتنا ہیوج دکھ آتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی اور ہدایت تو کتنی بڑی خیر ہے، آخرت کی خیر مل جاتی ہے اس دکھ میں سے. تو بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ایسا مجھے دکھ آیا تھا کہ میں تو پریشان، میں سوچتی تھی کہ میرا سانس بھی نہیں نکلے گا، تو اس دکھ نے مجھے کتنی خیر دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز سے آئے گا یا تھوڑی بڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ اس پہ جم جاتا ہے نا، وہ نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑنا یا نیکی کی طرف نہیں مڑنا، اس کو ہدایت نہیں نظر آنی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر میری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے یا میری اولاد کی، تو یا پاک پروردگار آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ اس کو بدل کے اس کو نیکی میں بدل دیں، اس کو بہتری میں بدل دیں، اس کو رحمتوں میں بدل دیں، اس کو برکتوں میں بدل دیں. یا پاک پروردگار ایسا رزق عطا کر جو برکتوں والا ہو. کئی دفعہ
ملینز آف ڈالر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں, پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں, لیکن وہ نکلتے پھر ایسے زور و شور سے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. تو برکت مانگا کریں کہ اللہ جو بھی چیز تو نے عطا کی, جو نعمت تو نے عطا کی ہے نا, اس کو برتنے کا بھی موقع دے اور اس میں برکت بھی ڈال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے اور اس میں میرا دل بھی مطمئن کر دے. آمین ثم آمین. اور یہی دعا آپ اپنی اولاد کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگا کریں. اور اس کے بعد ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ, اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اب یہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب دشمن ہے تو ان کے لیے ہم, وہ تو آف کورس جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی آتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ اپنے گھر میں بھی دشمن ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری دوستیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے, رشتہ داریوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, اور ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ میرے دشمن کے خوش ہونے سے. ہم نے وہ دعا بھی میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی نا, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء والی جو تھی, اس کے اندر تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب والی تھی کہ ایسے خامن سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے, ایسی اولاد سے جو میرے لیے ومن والد یکون الی ربا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارعا حسنتن دفنہا وازرا سیئتن ازاہا. اتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے, یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا کہ جو میری برائیاں اگر دیکھے تو سارے لوگوں میں بتا دیں, کیونکہ دوست ہی تو رازدار ہوتے ہیں نا. اور اگر میرے میں کوئی اچھائی چیز دیکھے نا تو اسے اپنے تک ہی رکھے, اپنے پاس ہی دفن کر لے کہ کسی کو نہیں بتائے کہ یہ اچھا ہے. تو ایسی چیزیں اب اللہم کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں نا, آنیسٹلی لگتا ہے کہ میرے لفظ کیا ہوں گے. مجھے یہ ایک بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی لمبی سٹوری سنانی پڑتی ہے, یا اللہ یہ, یا اللہ یہ. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں, اتنا پیار آتا ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا بڑی چیز رسول اللہ نے بتایا کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اچھا اب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں, اب ساری تو نہیں یاد رہتی ہیں. میں جب عمرے پہ بھی جاتی ہوں تو میرا کام کیا ہوتا ہے, یہ ایپ ہے نا, ایپ کا نام صراط المستقیم نہیں, میں آئی تھنک آئی ول شیئر ود یو. اب میں ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ اسٹوڈنٹ کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ایاک نستعین یا ایاک نستعین, بالکل ٹھیک ہے, یہ والی ایپ ہے, آپ ایپ اسٹور میں سے جا کے دیکھ لیجیے گا. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دعائیں ہیں عربی میں, نیچے اردو میں ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے اللہ ربنا والی دعائیں کھولتی تھی تو اس کو آگے اردو میں پڑھتی جاتی تھی, اردو میں پڑھتی جاتی تھی ساری کی ساری دعائیں, اور مانگتی جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور جو دعا لگتی تھی نا کہ یہ اپنی, تو اس میں اور بھی اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پھر اللہم کی کھولتی تھی, پھر اللہم کی ساری دعائیں, 60 آئی تھنک 60 یا 70 دعائیں ہیں. وہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے whenever you have a time کہ آج میں نے بس, آج تو دل چاہ رہا ہے کہ بس نماز میں نا, اس کے بعد میں نے اٹھنا ہی نہیں, میں نے دعا مانگنی ہے. تو وہ پھر آپ اس طرح سے کیا کریں, بہت اچھی لگے گی آپ کو, کہ آپ کو لگے گا ہائے یہ بھی کہنا چاہتی تھی, ہائے یہ بھی بات کہنا چاہتی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہ بھی مانگنا چاہ رہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی چیز ایسے لینا چاہ رہی تھی. تو آپ کو ساری اس میں مل جائیں گی. تو اس ایزی وے ہے, ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو دل کو اس وقت لگی ہوتی ہے نا, وہ 1-2 چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں, باقی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو چلیے جناب اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرح. سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری سورہ ہی اتنی پیاری ہے. آج کا سبق بھی میں آنیسٹلی اللہ کرے کہ میں اتنا کر لوں جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا, لیکن ایک آیا, جیسے میں نے بتایا تھا آیا نمبر 90 جو پورے قرآن کی, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ پورے قرآن کی جامع ترین آیا ہے. تو اس کو کیسے آگے گزاروں, دل ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر, ایک لفظ اتنا پیارا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کھول کے, کیونکہ عمل کرنا ہے نا. ہم نے اس لیے تو کوئی نہیں پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا, چلو ثواب مل گیا, ایک حرف پہ اتنی نیکیاں مل گئی, چلو اب آگے جائے. ہم نے تو یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ آیا میری عمل میں ڈھال دے, عمل میں اسی طرح سے ڈھلے کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا, تو اس آیا کو
پورے قرآن کی جامع ترین آیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نہیں کرنا. اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پچھلی 3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ قرابت داری کو دینے کا حکم دیتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا، تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیتی ہوں واپس کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اپنے 3 لیئر بنا لیں. ٹھیک ہے، ایک یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان والی عدل، اس کے اوپر والی احسان، اور اس کے نیچے والی ظلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اس کو تم برابر کرو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تم برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گناہ ہو رہا ہے. ہاں، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر تمہارے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، پھر تو تم ایک اور لیول پہ چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ والا احسان کا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تم نے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. اگر تمہارے ساتھ کسی نے گناہ کا کام کیا، غلط کیا، تمہارے اوپر کچھ بھی، مطلب آپ سوچ لیں کہ غلط کیا، آپ نے بڑا دل کیا اور آپ نے کہا کہ دفع کرو جی، میں کیا کرنا ہے اس بات کو، میں نے اللہ تیری خاطر میں نے معاف کیا. ایسی والی چیزیں نا جب کبھی مشکل میں آتے ہیں نا تو ان چیزوں کا واسطہ بھی دیا کرے، کیونکہ اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا، تو اس وقت دیا کرے یا پاک پروردگار اس وقت میرا دل وہ کہتے ہیں نا پیسز ہو گیا تھا، ٹکڑے تھا، میرا دل بھی آنسو رو رہا تھا، اور میں نے تیری خاطر یہ بات کو معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ اس بات کا واسطہ دیتی ہوں میرا یہ والی میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یہ احسان نہ ایسی دعاؤں کے لیے رکھا کرے. اچھا خیر، اب اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ظلم ہے، اس سے نیچے آئیں گے تو ظلم ہے. تو یہ 3 درجے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. اچھا، اب وہ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منع کی ہیں، حکم دیا کہ یہ نہ کرنا. اب یہ ہم سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری کے آپ صورتیں پڑھیں گے، آپ کو شرک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مین یہ 2 چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکا دیا تھا. اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے نا مدینہ میں، کیونکہ سارے تبھی تو آزاد ریاست بنی تھی، تو اس وقت سارے احکامات آنے شروع ہوئے تھے جس میں آپ 5 وقت کی نمازوں سے لے کے اور پھر آپ پردے کا حکم اور سود کا حکم اور ساری چیزیں. اس وقت پھر مسلمان پورے تیار ہو گئے تھے کہ سمینا و اطعنا، کہ اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زور سے اندر جم گئی ہوئی تھی کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھا. اب دیکھیں مکی دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے. اب اس چیز کو ہم دیکھیں، کیونکہ ڈر پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فحاشی سے رک جاؤ، اور اب اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندوں سے بھی بات کریں گے نا، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو منع کیا ہے تو یہ تو فحاشی میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت میں آخری ٹائم پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے، لوگ حرام چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اور ان کو وہ حلال بنانے کی کوشش کریں گے. تو وہ آج کل آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے، میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مہندیاں مکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو بینہ بیان نظر آئیں گی. اب دیکھیں حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہ سورت آل اعراف جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 33 میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. حرام پہلے ہم نے دیکھا تھا سورت مائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کھانے والی چیزیں جو تھی نا اس کی لسٹ دی تھی کہ یہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اوپر سے گر کے کوئی جانور مر جائے اس کو کھانا حرام ہے، وہ ساری کھانے والی چیزیں حرام تھی.
सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर हमारी डे बाय डे जिंदगी में जो चीजें हराम है उनके बारे में बताया। हमें कई दफा लगता है बस एक सूअर खाना हराम है, बाकी सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसे ही माफ कर देना, कोई इतना बिग डील नहीं है। आप देखिए उस सूरा में, अब मैं वहां पे आपको लेके जाती हूँ कि यही फहाशी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इन्नमा हरमा रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, कि अल्लाह, ए लोगों, अल्लाह ने फहाशी को हराम कर दिया है, खा वो जाहिरी तौर पे तुम करते हो, सबके सामने करते हो, खा तुम छुप के करते हो। अब फहाशी है क्या, अब हमें ये भी तो देखना है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत इसरा की आयत नंबर 32 में फरमाया, वला तकरबु ज़िना, ए लोगों जिना के पास भी ना फटकना, इन्नहु काना फाहिशतन, कि बेशक यकीनन वो बेहयाई है, वसाअ सबीला, और बड़ा ही बुरा रास्ता है, उसके पास भी ना जाना। तो हर वो काम जो आपको इस लेवल पे लेके जाता है वो सारे का सारा हराम में आ जाएगा। आप दूसरी बात, आप हदीस में देखिए, मैं ऑनेस्टली बाज अहादीस जो है ना उनको ऑन एयर, जब, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे सामने ऑडियंस में से कौन कौन है, तो मैं इस तरह से वो हदीस के वो वर्ड्स भी नहीं प्रॉपर बोल सकूंगी। आपसे मैं ये कहूंगी कि आप देखिएगा, बुखारी की हदीस है 6243 एंड 6612, और आप इसकी शरह भी कोशिश कीजिएगा, उसकी डिटेल जैसी होती है ना, जैसे हम तफसीर कुरान की कर रहे हैं, हदीस की शरह होती है, वो भी पढ़ के देखिएगा। ये दोनों नंबर आप नोट कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक्सप्लेन क्या किया था, तो हमें इसलिए कि हमें अगर पता होगा कि अल्लाह ने तो हराम कर दिया, तो खुदा ना करे कि मैं ऐसी चीज तो नहीं कर रही हूँ, तो अच्छा इसकी डिटेल क्या है, इसके फहाशी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये देखना तो फिर जरूरी होगा ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दो मैंने आपको नंबर हदीस के बताए ना, उसकी थोड़ी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लोगों, आंखों का जिना यह है कि तुम गैर महरम को देखते हो, जुबान का जिना यह है कि तुम गैर महरम से गुफ्तगू करते हो, और आपको पता है ये दोनों चीजों में किस तरह का देखना और किस तरह की गुफ्तगू भी है। और दिल का जना ख्वाहिश और शहवत है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक कर देती है या उसको झुटला देती है। इसको अब आपने बहुत गौर से डिटेल से देखना है कि आखिर ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस जगह पे हैं, वो जगह इन चीजों को प्रमोट करती हैं, वहां तक लेके जाती हैं कि नहीं लेके जाती। तो आपको काफी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया था ना कि इन्नमा हरमा रब्बियल फवाहिश, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और नंबर 2 पे वल इस्म, और इस्म क्या होता है कि किसी की हक तलफी करके गुनाह के काम, कोई भी गुनाह के काम है, वो तो आपको खैर पता ही है, हर तरह का गुनाह का काम जो है ना वो भी अल्लाह ने हराम कर दिया। वल बगी बगैरिल हक, और बगी जो है ना किसी का भी जान, माल और उसकी इज्जत, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना, किसी पे तोहमत लगा देना, किसी पे अल्लाह ना करे किसी पे इल्जाम लगा देना, किसी की चुगली लगा देना, किसी पे झूठा इल्जाम लगा देना, किसी के बारे में इधर उधर बात करना, किसी के पैसे हड़प कर जाना, किसी को गलत चीज बेच देना, किसी के बारे में उसका राज जो तुमने लिए होते हैं, किसी दोस्त ने बात बताई वो किसी को बता देना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर आगे इसी आयत पे खुद आप पढ़ लीजिएगा, आयत सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 33 है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ऐसी चीज जो अल्लाह के बारे में झूठ मतलब बात तुम करो कि नहीं, अल्लाह ने तो कोई ऐसा कुरान में नहीं लिखा। अक्सर आप देखेंगे, आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे ना कि देखो ये गाना बजाना, ये गैर महरमों के सामने डांस करने, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माओ को देखना, पीछे बाप वीडियो बना रहे होते हैं, सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, इन्नमा हरमा रब्बियल फवाहिश। अगला आपको कहेगा ये तो फाहिश में आता ही नहीं है, तो फिर उधर क्या करोगे? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। आप पे भी बनता है कि आप खुद भी जाके इसकी डिटेल देखें और अच्छे से समझें कि अल्लाह के बारे में ऐसी बात करनी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फाहिश कहा है तो इसमें ये चीजें नहीं आती, झूठ बोल देना। और फिर 5वीं चीज अल्लाह ने हराम क्या किया कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बना देना, अपने नफ्स को शरीक बना देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है
کہ اے لوگو یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، عمل بھی تو کرو نا جو کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن اترا ہی عمل کے لیے ہے۔ اب جب ہمیں اتنی ڈیٹیل میں کھول کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کیونکہ بڑے لیول پہ تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں وہ لیول تو تھوڑی آ رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں کے لیول پہ ہی دیکھیں گے نا کہ اچھا جی ہمارا گھر ہے، پھر ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح سے ادھر سے رشتے ہیں، ادھر سسرالی رشتے آ جاتے ہیں، پھر ان دو رشتوں کے درمیان میں پھر دوسرے خاندان اس کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی تم جو مرضی کرو، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ دیکھیں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان کس جو انسانیت کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہ کہا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ لوگوں تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْکَرِ، اور برائی سے۔ برائی اب بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر طرح کی برائی جو بھی آتی ہے اس سے، وَالْبَغْيِ، اور زیادتی سے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ اب اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ صورتوں میں، اب ہر سورہ کا میں حوالہ تو یہاں پہ نہیں دے سکتی آپ کو، لیکن میں ہر سورہ میں سے وہ جو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ انہی میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام کر دیا، اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ نہ کرو۔ تو کس چیزوں میں کہ حد سے نہ بڑھنا، بخل نہ کرنا، بہتان کسی پہ نہ لگانا، لوگوں فساد نہ کرنا، چغلی، غیبت اور حسد نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، جوا اور جھوٹ اور مذاق نہ اڑانا کسی کا، ریاکاری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی کے خلاف سازش نہ کرنا، رسوا نہ کرنا کسی کو، کسی کا نام نہ بگاڑنا، عہد شکنی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، انتقام نہ لینا، چوری، ڈاکہ اور پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور اس طرح سے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری میں قرآن کی آیات کے وہ ورڈز آپ کو بتا رہی ہوں اردو میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہم لوگوں کو، ایک ماں کیا تربیت کرے گی، اور اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی۔ اور ابو عقیل کے بارے میں اب دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے، تو ہاتھ میں کیا آیا، کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے، اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے۔ تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے، اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے، 30,000 مسلمان نکلے تھے، اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت، اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے ہیں کہ اب فصل کٹنے کا موسم، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے۔ اب سوچے کتنا مشکل سفر، لمبا،
اتنا 800 کلومیٹر کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا. اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستہ, راستے کا بھی جو مشکل, آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے, ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی, جیسے ابھی کرونا تھا, سب کے حالات کیا ہو رہے تھے, کاروبار بیٹھ گئے تھے. اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے, اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے, اب فیسٹیول ہے, اس میں بزنس اچھا ہوگا, چیزیں زیادہ بکیں گی, سب کچھ ہوگا. این اس وقت کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے, اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا, اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے. اور حال کیا تھا کہ اتنے کم سواریاں تھیں, جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے, اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ہاتھ میں, صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری, ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے, اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی, درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر. یہ کون سی بات ہے, 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں, فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی. لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں, میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا, ہونٹ سوج جاتے تھے. اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھی. اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے, لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے, تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی, یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں, لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ما لکم, کیا ہو گیا ہے تمہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے, ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں. اذا قیل لکم انفروا, کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اثاقلتم الی الارض, تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو. تم چپک کے, آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا غصے سے کہ تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو, تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے, تو گھسیٹا نہیں جاتا. بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی, اثاقلتم الی الارض, کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ. کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں. اردیتم بالحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو, من الآخرت, آخرت کے بدلے میں. تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا. تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں, تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فصلیں پکیں گی, تم بیچو, تمہیں پورا, کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا. ایسا تھوڑی تھا, ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے مہینے پھر سے کر دیں گے. فصلیں ختم ہو گئیں کیونکہ پکی ہوئی تھی, تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. نہ کرو ایسے, کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں. صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نکلو تم اللہ کی راہ میں. دیکھو دنیا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ایسے ڈال کے, انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی کے ساتھ لگا ہے, اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آخرت, اتنی بڑی آخرت ہے. تو دنیا کی زندگی کے لیے ہو گئے, دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے, دنیا کی زندگی کے لیے تم ایسے کر رہے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تنفرو، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا، ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا، سوائے اس کے جو بیمار تھے یا عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اس کے علاوہ سارے نکلے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی نا، ہماری تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہوگا کہ دین کے کام کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نکلو۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا دین ہمارا کیا حال ہے، ہمیں ضرورت ہے نکلنے کی، ہمیں ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے محاذ پہ جا کے نہیں لڑنا، ہم نے جس بھی وسعت کے اندر آپ ہے نا اس میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہی کام دے کے بھیجا تھا کہ تم نے جا کے دنیا میں میرے دین کی اشاعت کرنی ہے۔ اور ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب جاب دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، آپ خود سوچئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر، بچے، سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ یہ تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہم وہ بھول گئے ہیں۔ ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اچھا بچے بڑے ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، دیکھو ابھی تو بہت کام ہے، اب تو بچوں کے بچے آ گئے تو اب یہ ہو گیا، اب جب وقت ملے گا تو کریں گے۔ ہم اپنے آپ سے کویسچن کیا کریں، جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اس وقت، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اپنا مقصد کلیئر کر لیں گے نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوتا، پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو نا سارا تو میرا مین مقصد تو یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ میں نے بس یہ جو دنیا کے کام ہے نا یہی کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی کام کرو، تو گھر ہے، بار ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے، لیکن میری پرائرٹی کیا ہے کہ انہی لوگوں میں نے اللہ کا دین بلند کرنا ہے۔ یہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3، 2، 1، 4، 5 بچے دیے ہیں نا، یہ اگلے سالوں میں انہوں نے دین کو بلند کرنا ہے۔ I'm a teacher، میں ان بچوں کو اس قابل بناؤں گی کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اب دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے اگر 3 بھی بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، کل کو شادی ہوتی ہے، پھر ان کے اور بچے، ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے، تو ایک بڑا قبیلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میں خوش ہوں اس بات سے کہ آج میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میں نے ایز اے مدر اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا میں نے تربیت کر لی بچوں کی، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دی۔ ابھی تو مجھے ہی نہیں پتہ لگ رہا تو میں بچوں کو کیسے پہچان وہ دوں گی؟ میں کہتی ہوں مبارک ہو ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ صرف دنیا 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 نہیں کرنا، اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی بچوں کو دینی ہے، اللہ کے دین کی بلندی کی پہچان دینی ہے۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو جہاد بھی تو فرض ہے، اور جہاد کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا نا لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے۔ جب آپ باہر نکلیں تو لوگ آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے۔ آپ اپنی دوستوں میں، آپ مسلمانوں میں، اپنے ہی فرینڈز کے گروپ میں بیٹھی ہوں تو دیکھنے والوں میں آپ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، آپ نہ بولیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا، چلنا، بیٹھنا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں دیتا نا تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کیونکہ ہمیں یہی پتہ ہے کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے اس سے بہتر چیز نہیں بتائی ہوئی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ قرآن نہیں کھلا ہوتا۔ جب قرآن کھلتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکس ہو کے ہم علم لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی پڑھنا ہے، علم تو آئے گا، لیکن قرآن جو ہے اس ضابطۂ حیات، قرآن عمل کے لیے اترا ہے۔
ہمیں ایک ایک آیا، میں جیسے کہہ رہی تھی نا یا ایھا آمنو پہ آج میں اٹک کے رہ گئی تھی کہ اس سے آگے کیا جاؤں، پہلے یہ تو اس لیول پہ تو آ جاؤں کہ جو میرا رب نے پورے قرآن میں مجھے پکارا ہی اس نام سے، اور تو کسی نام سے نہیں پکارا نا. تو میں جب یہی نہیں بنوں گی تو پھر اگلی آیتیں جو جنت کی ہیں، جو اللہ کے تحفوں کی آیت ہے، اللہ کی رضا کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی آیت ہے، وہ میرے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے میرے اوپر فٹ ہوئے گا؟ تو میں یہ تو بن جاؤں پہلے نا، تو پھر اگلا سبق بھی مجھے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا یعذبکم عذابا علیما، تو دردناک عذاب ہوگا. کئی دفعہ آنیسٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا عذاب کس کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ، وائپ آف کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اور قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی. تم نے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم اس کا اس کے مانتے ہو بات کے نہیں مانتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے. تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے گی. اور خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے معجزات دکھاتا ہے نا انسان کو کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں اس قابل کہاں پہ کہ مجھے یہ